بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 881 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 850۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنہ، کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اس طرح سے غسل کرتا ہے، ثم راح، اور پھر چل دیتا ہے مسجد کی طرف، فکأنما قرب بدنہ، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد کی طرف جاتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، تو اس نے ایک گائے کی قربانی کی، گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی کی۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، اور جس شخص نے تیسری گھڑی میں مسجد میں پہنچا، جمعے کے لیے گیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنًا، تو گویا کہ اس نے ایک مینڈا جو خوبصورت ہے، سینگوں والا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ، اور جو شخص چوتھی گھڑی میں جمعے کے دن مسجد میں پہنچا، فکأنما قرب دجاجۃ، تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو شخص پانچویں گھڑی میں مسجد میں پہنچا جمعے کے دن جمعے کی ادائیگی کے لیے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، تو گویا کہ اس نے ایک انڈے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب امام حاضر ہو جاتا ہے، امام نکل کر آ جاتا ہے، منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، خطبہ شروع کرتا ہے، تو اس وقت فرشتے ذکر کو سنتے ہیں، اور وہ جو ترتیب کے ساتھ جو لکھنا تھا تو وہ دفتر بند ہو جاتے ہیں، اور فرشتے غور سے خطبے کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جمعہ کے دن جلدی مسجد میں جانا، جلدی حاضر ہونا، اس کی فضیلت کا بیان ہے، اور پھر جمعے کے دن غسل کرنے کا بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کی بھی خاص فضیلت ہے کہ انسان جمعہ کے دن غسل کر کے، نہا دھو کر، صاف کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جائے۔ اور پھر 5 گھڑیوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے۔ تو طلوع شمس سے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعے کی اذان تک، جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اور امام صاحب منبر پر بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اس اذان تک اس وقت کو تقسیم کیا جائے گا 5 میں۔ تو اس اعتبار سے وہ جتنے گھنٹے بنیں گے، اگر 5 گھنٹے بنتے ہیں تو پہلی گھڑی 5 گھنٹے کی ہوگی، اگر 7-8 بنتے ہیں تو اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا طلوع شمس سے لے کر جمعے کی اذان تک۔ تو جو شخص طلوع شمس کے بعد پہلی گھڑی میں جتنے افراد بھی پہنچ جائیں گے تو ان کو ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص دوسری گھڑی میں پہنچے گا تو اس ترتیب کے ساتھ اس کو گائے، اور تیسری گھڑی میں پہنچے گا تو اس کو ایک مینڈا، اور چوتھی گھڑی میں مرغی، اور پھر انڈے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب خطبہ سٹارٹ ہو جائے، امام صاحب خطبہ دینا شروع کر دیں، تو پھر فرشتے یہ جو پہلے آنے کا فضیلت ہے، ان کے جو نام لکھے گئے تو وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ، اور وہ دفتر بند ہو جاتے ہیں۔ نیکی کے ہر کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ جمعے کا دن ہفتے کے بعد انسان کو ملتا ہے، اور یہ عظیم دن ہے، ہفتے کے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں انسان جلد از جلد مسجد میں پہنچ کر خطبہ کو سنے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو لوگ جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، ایسے مومن لوگ جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، کہ وہ خیرات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں۔ تو نمازوں میں جلدی کرنا، نماز کے لیے جلدی پہنچنا، اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن جمعے کے دن جلدی پہنچنا، اس کی خاص فضیلت آج ہم نے اس حدیث میں پڑھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔